अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम हज़रात, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, पर्दानशीन ख़वातीन, माँ और बहनों, मैं आप तमाम हज़रात और ख़वातीन का इस्तक़बाल करता हूँ अल्लाह ताला के इस घर में, और अल्लाह ताला से इस बात की दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस मजलिस को खैर और भलाई वाली बनाए। और इस मजलिस का आगाज़ हम तिलावत कलाम पाक से करेंगे, उसके बाद उसका तर्जुमा पेश किया जाएगा। तो मैं सबसे पहले हमारे ही मदरसे के तालिब को मैं बुलाता हूं कि वो तिलावत कलाम पाक से इस मजलिस का आगाज़ करें। फैजुद्दीन आएंगे और हमारी इस मजलिस का आगाज़ करेंगे तिलावत कलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون جزاك الله خيرا। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, ये हमारे हिफ्ज़ के मदरसे के तालिब फैजुद्दीन हैं, जो तमिल ज़बान इनकी मादरी ज़बान है। बहुत ही कम वक्त में, यानी 1 साल से भी कम वक्त में नाजरे के साथ, यानी कायदे के साथ इन्होंने शुरू किया। 10 पारे इन्होंने हिफ्ज़ किए हैं। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन्हीं बहुत जल्द हाफिज़ कुरान बनाए और उनके इल्म में बरकत अता फरमाए। अभी हमारे साथ एक दूसरे तालिब हैं जो इसका तर्जुमा
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں. اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے. یقیناً اللہ تعالیٰ زور آور اور غالب ہے. اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہیں پائیں گے، گو وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہو. یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور جن کے تائید اپنی روح سے کی ہے، اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں. یہ خدائی لشکر ہے، آگاہ رہو، بے شک اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ رہیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، بہت دیر سے ہم اس بات کے منتظر تھے کہ مولانا فیاض عالم صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فضل میں برکت عنایت فرمائے، آپ ہمارے سامنے خطاب کریں گے. تو تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ توجہ کے ساتھ انہماک کے ساتھ ہماری اس مجلس میں شریک رہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم، أو كما جاء في الحديث. تمام تعریف، حمد و ثنا، پاکی اور بڑائی پاک اور بے عیب اللہ تعالی کی ذات ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، حاکم و رازق. بعدہ ہم تمام کی جانب سے ہر آن ہر لحظہ تعبد درود و سلام ہو سارے انبیاء کرام پر، خصوصاً خاتم النبیین، شفیع المذنبین، امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کامل شریعت دے کر ہم سب کی ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. سب سے پہلے ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نئے اسلامی سال میں، اس سال کے اندر جو بھی خیر و برکت اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جو بھی مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، خواہ وہ زمینی ہو یا آسمانی ہو یا جس قسم کے شر و فساد ہونے والے ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی
اسلامی زندگی کے اعتبار سے، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ایک نئے سال میں پھر جینے کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے کی، یہ سورہ توبہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں، اس آیت میں اس مہینوں کی تعداد اور اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ سال میں 12 مہینے ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، یہ 12 مہینے کب بنائے گئے، اس کی تاریخ بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اسی دن یہ 12 مہینے بھی بنا دیا۔ لہذا ان مہینوں کا تعلق کسی کی بادشاہت، کسی کی پیدائش، کسی کی وفات یا کسی جنگ یا کسی کامیابی یا ناکامی سے اس کا تعلق نہیں۔ دنیا کے پورے ملکوں کی تاریخ آپ اٹھا لیجئے، جو بھی کیلنڈر دنیا میں آج ہیں اسلامی کیلنڈر کو چھوڑ کر، سب کا تعلق کسی بادشاہ کی پیدائش یا کسی شخصیت کی پیدائش یا کسی کی وفات یا کسی کی حکومت سے تعلق رکھیں گے۔ خود ہمارے ملک کی جو تاریخ ہے، جس کو بکرماجیت کہا جاتا ہے، ایک بادشاہ کی تاریخ سے متعین ہے۔ عیسوی جو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، جسے ہم 2016 میں ہیں، یہ سب کی سب جو ہے کیلنڈر کسی نہ کسی شخصیت کی طرف منسوب ہے۔ پھر مہینوں کا بھی نام آپ دیکھیں گے تو وہ بھی کسی نہ کسی چیز سے منسوب ہے، لیکن اسلام کے جو 12 مہینے ہیں، یہ نہ کسی کی پیدائش، نہ کسی کی وفات، نہ کسی کی حکومت، نہ کسی کی کسی چیز سے تعلق، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کہہ رہے ہیں سورہ توبہ کے اندر جو آیت ابھی آپ نے سنی ہے کہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اسی دن ان 12 مہینوں کو بھی بنا دیا۔ منہا 4 حرم، اور انہی 12 مہینوں میں سے 4 مہینے احترام کے ہیں، جسے حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، احترام فضیلت والا مہینہ کہا جاتا ہے بنسبت دوسرے مہینوں کے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوگا کہ باقی کے 8 مہینے کی فضیلت نہیں ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بہت سی چیزوں کو بنایا اور سب فائدہ مند ہیں، لیکن فائدہ مند چیزوں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جس کو بعد پر فضیلت عطا فرمایا۔ مثال کے طور پر ہفتے میں 7 دن ہیں، 7 دن بہتر ہے، لیکن جمعہ کو اس کے اوپر فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے 12 مہینے سب بہتر ہیں، لیکن ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ پھر جب قرآن نازل ہوا تو رمضان کی فضیلت اور بڑھ گئی، تو رمضان کی فضیلت الگ ہے۔ لیکن ان 12 مہینوں میں سے قرآن کہتا ہے منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت کا مطلب یہ ہے کہ خاص کر ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا، قتل و غارت گری، خون خرابہ، گناہ سے بچنا ہے۔ حالانکہ یہ جتنے کام ہیں سال بھر بھی ایک مومن کو، ایک انسان کو، ایک مسلمان کو بچنا چاہیے، لیکن خاص کر ان مہینوں میں ضرور بچنا چاہیے۔ ان مہینوں میں اور زیادہ اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک الدین القیم، یہی سچا دین ہے۔ اب اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں ذکر کیا؟ تو جب ہم سورہ توبہ کی اس آیت کی بعد والی آیت پڑھتے ہیں اور اس کی تفسیر نکالتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نقل کیا کہ مہینے 12 ہی ہیں، اور مہینے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس وقت بنائے جس وقت زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام آنے سے پہلے، اسلام تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، لیکن شریعت مصطفی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے پہلے
عرب کے لوگ مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے. جب ان کو لڑائی جھگڑا کرنا ہوتا تو چونکہ ان کے ہاں بھی یہ بات تھی کہ ان 4 مہینوں میں قتل و غارت گری، خون خرابہ، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، تو وہ ان کو اگر کبھی ضرورت پڑتی تو مہینوں کو بدل دیتے تھے. اسی طریقے سے کچھ ایسے کاروباری لوگ تھے جو سودی کاروبار کرتے تھے، تو وہ بھی مہینوں کی تعداد کو گھٹا بڑھا دیتے تھے. اگر ان کو لینا ہوتا تو 12 مہینوں کے بجائے 11 مہینے کر لیتے، اور اگر دینا ہوتا تو 12 کے بجائے 13 کر لیتے تھے لیٹ سے دینے کے لیے. تو اس قسم کی بات ہوتی تھی جو اس کے بعد والی آیت میں کہا گیا انما النسی زیادۃ فی الکفر، کہ نسی یعنی جس کو کہتے ہیں آگے پیچھے کر لینا، گھٹانا بڑھانا، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع کیا اور کہا کہ نہیں، یہ مہینے جو ہے اس دن سے ہیں جس دن کے زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، بنایا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس مہینے کے اندر، خاص کر ان 4 مہینوں میں تم اپنے نفس پر ظلم نہ کرو. ظلم اردو میں جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ عام طور پر اس معنوں میں آتا ہے کہ کسی کا حق لے لینا، کسی کو ستانا، کسی کو تکلیف دینا، کسی کے ساتھ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، یہ معنوں میں. لیکن قرآن کریم میں اس کے کئی معنی ہیں. خاص کر جب یہ ظلم نفس کے ساتھ ذکر ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے اوپر گناہ مت کرو، اپنے نفس کو گناہ سے بچاؤ. اور گناہ کی کئی چیزیں، اسی لیے شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے تو اس کو ظلم عظیم کہا گیا. ان الشرک لظلم عظیم، وہ بھی گناہ ہے، ظلم ہے، لیکن گناہ میں بھی سب سے بڑا گناہ. اور جو باقی کے گناہ ہیں وہ بھی ظلم ہے، اسی لیے کہا گیا کہ تم اپنے نفس پر ظلم نہ کرو. عام طور پر ہم اور آپ بھی کہتے ہیں جب کوئی غلطی کرتا ہے تو بھئی کیوں خواہ مخواہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو. اردو میں بھی یہ محاورہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. قرآن بھی انسان کی زبان میں نازل ہوا ہے تاکہ آدمی آسانی سے اس زبان کو سمجھ سکے. تو کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفس پر ظلم نہ کرو. اور ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا، خون خرابہ، قتل و غارت گری خصوصیت کے ساتھ منع ہے. لیکن اگر کوئی آدمی، کوئی ایسی قوم یا کوئی ایسا ملک جو تمہارے اوپر حملہ کر بیٹھے تو اس کے بعد کہا گیا کہ تم اتنا ہی ان سے لڑو جتنا کہ وہ تم سے لڑتے ہیں. لیکن قرآن نے اس کے بعد پھر کہا وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ صاحب تقوی کے ساتھ ہے، جو لوگ تقوی اختیار کرتے. اب یہاں تقوی کیا ہے کہ خون خرابہ، لڑائی جھگڑا، گناہ، ان سب چیزوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کے حرام کیے ہوئے چیز سے بچنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جائز چیزوں کو استعمال کرنا، ناجائز سے بچنا، حق پر عمل کرنا، ناحق سے بچنا، یہ تقوی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا وقت آ جائے تو تم اتنا ہی کر سکتے ہو جتنا تمہارے ساتھ ہوا، لیکن اگر تم بچو گے، تقوی اختیار کرو گے، اللہ کے ڈر سے ظالم کے ساتھ ظلم کرنے کے بجائے رحم دلی کرو گے، تو یہ تمہارے اندر تقوی ہوا اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ رہا. تو اس آیت سے یہ بتانا مقصود ہے کہ مہینے کی تعداد 12 ہے. حالانکہ یہ تو LKG UKG فرسٹ اسٹینڈرڈ کے بچے بھی جانتے ہیں کہ کیلنڈر میں کتنے مہینے ہوتے ہیں، 12. لیکن قرآن کریم جیسی مقدس کتاب اس کو کیوں بیان کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ مہینوں کو یا تو آگے پیچھے کر لیتے تھے یا گھٹا بڑھا دیتے تھے، اس لیے قرآن کریم نے بتلایا. پھر اس کے بعد دنیا کے لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کی ہر چیز صرف اور صرف اللہ کے حکم کے مطابق، اس کا تعلق کسی شخصیت سے یا کسی کی ذات سے یا کسی حکومت سے یا کسی اچھے کام سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ کا حکم ہوتا ہے. چونکہ ہم نے مہینوں کو بھی شخصیتوں کے نام خاص کر دیا ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ نہیں، یہ محرم آج سے، کل سے، پرسوں سے نہیں ہے، یہ سفر، یہ ربیع الاول، یہ جو ہے
جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان یہ آج اور کل سے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے پہلے ہی اس کو بنا دیا ہے۔ لہذا ان مہینوں کو تم کسی اور کے لیے خاص نہ کرو، صرف اور صرف اللہ کے حکم کی فرما برداری کرو۔ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ پہلا مہینہ اور یہ محرم ہے۔ تو چلتے چلتے گرچہ کہ آپ جانتے ہیں لیکن پھر بھی بتلا دیں کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں۔ تو یہ محرم، رجب، ذی قعد، ذی الحج، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں، ان کا خصوصیت سے احترام کرنے کا حکم۔ ذی قعد، ذی الحج یہ تو حج کے لیے خاص ہے، لہذا اس میں کوئی بات ہوتی نہیں۔ اب رہ گیا محرم، تو سب سے پہلے ہم اس مہینے میں ہیں، تو اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے۔ تو اس آیت سے تو پورے مہینوں کی تاریخ، حقیقت اور اس کی جو ہے پوری تاریخ ہمارے سامنے، فضیلت بھی آ گئی، ساری چیزیں ہو گئی۔ پھر کیا کرنا ہے؟ وہ یہ کہ اپنے نفس پر ان مہینوں میں ظلم نہیں کرنا، یعنی گناہوں سے بچنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود جو مدینے کے اطراف آباد تھے اور مدینے میں بھی رہتے تھے، وہ لوگ روزہ رکھتے تھے عاشورے کے دن، یعنی محرم کے 10ویں دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم آج کے دن یعنی 10ویں محرم کو اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات دیا تھا، لہذا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے شکریہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا، اسی لیے یہود روزہ رکھتے ہیں۔ ہر نبی دوسرے نبی سے نبوت کے اعتبار سے قریب ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں موسیٰ سے زیادہ قریب ہوں، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، لہذا میں بھی یہ روزہ رکھتا ہوں اور میری امت کو بھی حکم دے رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سومو یوم عاشورا، کہ محرم کے 10ویں دن روزہ رکھو۔ وخالف فیہ الیہود، لیکن چونکہ یہود 10ویں محرم کو ہی صرف رکھتے ہیں تو تم اور وہ دین میں برابر نہ ہو جاؤ، اس لیے کہ ان کا دین الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے، تو ایسا کرو کہ تم ایک دن اس میں زیادہ کر لو، 9 کو اس کے ساتھ ملا لو یا 11 کو اس کے ساتھ ملا لو، یعنی 9 10 یا 10 11۔ تو اب یہ روزہ مسلمانوں کے لیے اس وقت فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو یہ روزے نفل ہو گئے، لیکن اس کا ثواب باقی رکھا گیا۔ دوسری حدیث کے اندر آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنت الماضیہ، جو گزرا ہوا سال ہے، اس سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چھوٹے موٹے گناہ جو انجان میں ہو جاتے ہیں بغیر جانے ہوئے، ایسے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی ان نیکیوں کے ذریعے سے معاف کر دیتا ہے۔ ہم اور آپ ذی الحج میں جو عرفہ کا روزہ تھا اس کی فضیلت بھی سنے تھے، وہ بھی روزہ رمضان سے پہلے فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو ان روزوں کو نوافل میں شامل کر دیا گیا، لیکن ثواب ویسا ہی باقی رکھا گیا۔ تو اس مہینے میں سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہے روزہ رکھنا، وہ 9 10 محرم یا 10 11 محرم، یہ ہمارے لیے سب سے بہترین چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ کرام، علماء اسلام سب نے بھی اس کے اوپر عمل کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بقیہ کے ان 10 دنوں میں، حالانکہ پورا مہینہ احترام کا ہے، خاص کر ان 10 دنوں کی اور زیادہ فضیلت ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ہم ان 10 دنوں میں کثرت سے نفل، خواہ نوافل میں عبادت ہو، قرآن کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، کوئی بھی چیز ہو، یہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن پورے مہینے میں کریں اور بھی بہتر، اس لیے کہ پورے مہینے کو حرمت والا مہینہ کریں۔ لیکن خاص کر اللہ کی نافرمانی سے جو بھی گناہ ہیں ان سے تو ان مہینوں میں کم سے کم بہت سختی سے بچنا چاہیے۔ گناہ کبھی بھی گناہ ہی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ایک خاص جگہ ہے یا ایک خاص مہینہ ہے
تو اس وقت آدمی کو اس سے اور زیادہ بچنا چاہیے. مطلب یہ کہ وہی گناہ اگر دوسرے دنوں میں کرتے ہیں تو اتنا ہی اس کو سزا یا اس کو جو ہے گناہ لکھا جائے گا. ان مہینوں میں کرے گا تو اور زیادہ لکھا جائے گا. اس لیے ہمیں خصوصیت کے ساتھ کوئی ایسا کام جو اللہ کے حکم کے خلاف یا نبی کے طریقے کے خلاف ہو، ان 4 مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ بچنا چاہیے. جیسے رمضان میں بھی آتا ہے کہ آدمی جب نیکی کرتا ہے تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اگر گناہ کرے گا تو وہ بھی غلط ہوگا، زیادہ غلط ہوگا وہ. تو اسی طریقے سے ان مہینوں کے اندر بھی کہا گیا کہ نیکی کی طرف زیادہ آؤ اور گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے نفس کو مطلب اپنے آپ کو بچاؤ. یہاں تک چیز جو قرآن کے اندر ہے اور حدیث کے اندر ہے، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے، کسی کا بھی اختلاف نہیں، نہ اس میں کسی جماعت کا، نہ مسلک کا، نہ ملک کا، کسی چیز کا کوئی اختلاف نہیں. ساری دنیا کے مسلمان اس چیز کو مانتے ہیں کہ محرم کے فضائل میں ان سب چیزوں کا ذکر آتا ہے، یہ حدیث اور قرآن کریم کی یہ آیت. لیکن جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس وقت کچھ ایسا ماحول تیار ہو گیا ہے میڈیا کی طرف سے اور خاص کر قوالوں کی طرف سے. قوالی جانتے ہیں نا، پہلے زیادہ تھا، اب آہستہ آہستہ کم ہو رہا یہ چیز. پرانے زمانے میں قوالی بہت ہوتی تھی. ان لوگوں کی مہربانی سے اس مہینہ کے آتے ہی ساری دنیا کے مسلمانوں کا ذہن صرف اور صرف ایک واقعے کی طرف جاتا ہے. حالانکہ وہ واقعہ ہم بھی کہتے ہیں اور ساری دنیا کے اہل اسلام یعنی اسلامک اسکالرز جو حق پرست ہیں سب کہتے ہیں کہ واقعہ واقعی بہت ہی المناک ہے، دردناک ہے، کربناک ہے، غمناک ہے، افسوسناک بھی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. ساری دنیا کے مسلمان مانتے ہیں کہ یہ واقعہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا کہ اس مہینے میں جو ایک حرمت کا مہینہ تھا، احترام کا مہینہ تھا، ایسے مہینے کے اندر اور پھر ایک ایسی شخصیت جن کی تقوی، جن کا سلسلہ کہیے خاندانی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ایک بڑی شخصیت یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، خانواد رسول سے تعلق، ہم سب کے نبی، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے، اور ان کا شہید ہونا یقیناً ایک افسوسناک، اور وہ بھی شہید کوئی اور نہیں کرتا ہے، خود آپس کے اختلافات کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو جس کی وجہ سے ہمیں یقیناً غم تو کرنا چاہیے، افسوس تو کرنا چاہیے. لیکن اسلام جو ایک ایسا مذہب ہے جو ہر ماننے والے کو اس کی زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کرتا ہے. خوشی کے وقت کیسا رہنا چاہیے، غم کے وقت کیسا رہنا چاہیے، نارمل حالات میں کیسے رہنا چاہیے، پریشانی میں کیسے رہنا چاہیے، آرام کے وقت میں کیسا رہنا چاہیے، مصیبت کے وقت میں کیسا رہنا چاہیے، دشمن کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، دوست کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، ہر چیز میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. اس لیے کہ یہ دین ہے، ایک مکمل دین ہے. یہ صرف تسبیح، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج ہی کا دین نہیں ہے، بلکہ ایک انسان کی زندگی میں جتنی بھی ضرورتیں ہیں، حتیٰ کہ ایک انسان کو جتنے احساسات ہوتے ہیں، یہ جسے ہم فیلنگز کہتے ہیں، ان ساری چیزوں میں بھی انسان کو کیسے رہنا ہے یہ سب رہنمائی کرتا ہے. ایک انسان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں وہ ساری ذمہ داریوں کی بھی رہنمائی کرتا ہے. تو آئیے ہمیں اور آپ کو ایسے غم کے وقت میں اسلام ہم کو کیا سکھاتا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نہ کسی کے مخالف نہ کسی کے طرفدار. ہم کو چاہیے، اسلام یہی سکھاتا ہے کہ جو حق ہے اس پر عمل کرو اور جو غلط ہے اس سے بچنے کی کوشش کرو. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت آج الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو یا اشعار ہو، یا آپ کو معلوم ہے کہ اسی ملک میں ایک ہی آدمی
ایک ہی شاعر 100 طریقے سے واقعات کربلا کو نقل کیا اور اس کا تعلق لکھنؤ سے تھا، میر انیس میر دبیر 100 طریقے سے صرف واقعات کربلا کو بیان کرتا ہے. تو یہ سب اشعار اور ساری چیزوں کی وجہ سے ہمیں دیکھنا ہے کہ کتنی شہادتیں ہوئی ہیں. شہادتیں بہت ہوئی ہیں. اسلام کی پوری تاریخ ہی شہادت سے ہے. بلکہ کہا جاتا ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہم کو تو قدم قدم پہ شہادتیں دینی ہے، ایک ایک چیز کی شہادت دینی ہے ہم کو. اور ہم دیکھتے ہیں تاریخ پوری کی پوری شہادتوں سے بھری ہے. خود اگر اسی خاندان کے یعنی خانواد نبی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کو اٹھاتے ہیں تو آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا گیا. اور ان تینوں کو بھی شہید کرنے والے ایک ہی جگہ کے لوگ ہیں، وہ ہیں کوفہ کے لوگ. تینوں کو بھی شہید کرنے والے کوفہ کے لوگ. پھر اسی خاندان کے ایک اور بڑے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ جن کو جنگ احد میں شہید کیا گیا، اور صرف شہید ہی نہیں بلکہ ان کے آنکھ کان ناک سب کو کاٹ دیے گئے، سینے کو چاک کر کے دل کلیجہ سب کو نکال کر ہندا نام کی عورت چباتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں ہوتا ہے. وہ تو اس واقعے کو نہیں، اس واقعے کے ہونے کے 6 سال کے بعد فتح مکہ کے دن وہ عورت مسلمان ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمہارا ایمان تو قبول ہے، لیکن کل کے دن سے جب بھی تم میرے سامنے آنا تو اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لینا، اس لیے کہ میں تیرا چہرہ دیکھتی ہوں تو میرے چچا کا پھٹا ہوا پیٹ یاد آتا ہے. سوچ کے دیکھیں کتنا غم ہوا ہوگا. لیکن نبی کے غم کا طریقہ یہ ہے. تو ہمیں نبی غم میں کیسے رہنا یہ بھی سکھاتے ہیں. تو شہادتیں بہت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو ان شہادتوں کے لیے کیا بہترین طریقہ اسلام اخلایا ہے کہ ان کے لیے دعائیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان صحابہ کرام اور ان بزرگ پاک شخصیتوں کا نام جب آتا ہے تو ہم کسی کے لیے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کسی کے لیے جو ہے رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، کسی کے لیے علیہ السلام کہتے ہیں، کسی کے لیے کچھ اور کسی کے لیے کچھ. یہ سب دعائیں ہیں، یہی چیزیں. لیکن اس سے نقصان کیا ہوا؟ بہت بڑا نقصان ہوا. لیکن پہلے آپ کو تاریخ بتلاؤں کہ یہ شہادتیں کب سے شروع ہوئی. کیا ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ جس دن شہید ہوئے دوسرے دن سے یہ شہادتیں شروع ہو گئیں؟ ہرگز نہیں. بالکل اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. بلکہ 400 ہجری کے اندر، یہ اچھا یاد رکھ لیجئے، 400 ہجری کے اندر یعنی 4تھی صدی ہجری میں چند لوگ اپنے آپ کو دعویٰ کیے. ایک شخص دعویٰ کیا کہ میرے اندر حضرت فاطمہ کی روح آ گئی ہے، اور دوسرا شخص دعویٰ کیا کہ اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روح آ گئی ہے. اور وہاں سے یہ سب چیزیں شروع ہوئی. پھر اس کے بعد کچھ ایسے بادشاہ آئے جنہوں نے ان سے متاثر ہو کر نوحہ، ماتم، ان سب چیزوں کا اجازت دیا. اب یہ جو نوحہ ماتم جس کو کہا جاتا ہے، کیا شریعت مصطفیٰ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے اس کے اندر اس کی اجازت ہے کیا؟ ایک عام انسان کے انتقال کے بعد ایک عام آدمی کو 3 دن سے زیادہ غم کرنے کی اجازت نہیں. صرف اس عورت کو جو بیوہ ہو جائے، جس کو ہم ویڈو کہتے ہیں، صرف اسی کو اجازت ہے کہ اپنے شوہر کی جدائی میں 4 مہینے 10 دن غم کر سکتی ہے. 11ویں دن اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے زندگی گزارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کئی لوگ شہید ہوئے. حضرت جعفر طیار جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، جنگ موتا میں شہید ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے، آپ اس کا طریقہ بتلائے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ابھی آپ نے سنا، ان کی بھی شہادت ہوتی ہے، آپ کے پاس واقعہ پورا آیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں، لہذا ہم کو غم میں بھی کیسے رہنا چاہیے. تو افسوس کی بات یہ ہے
کہ لوگوں نے اس واقعے کو اتنا زیادہ اشعار کے ذریعے، قوالیوں کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے، ان ساری چیزوں کے ذریعے بہت زیادہ اس کو بنایا اور ایسا بنا دیا، اتنا بنا دیا کہ محرم کا مطلب ہی آج لوگ سمجھتے ہیں غم کا مہینہ، ماتم کا مہینہ، منحوس مہینہ، اچھا مہینہ نہیں۔ کچھ سال پہلے تک تو لوگ اس مہینے میں کوئی اچھا کام بھی نہیں کرتے تھے، لیکن اب الحمدللہ لوگوں کو علم جیسے جیسے آ رہا ہے، اب لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے اور لوگ جو ہے ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، میں نے آج دوپہر میں بھی ایک نکاح میں یہ بات کہی تھی کہ ہم زندگی بھر چلاتے رہیں جہالت جہالت، کہ مسلمانوں میں علم نہیں ہے، مسلمانوں میں علم نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن ایک علم کا ذریعہ شروع کر دیجئے، جہالت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ کسی بھی فرد کے ایک آدمی کو علم سکھا دو، اس خاندان کے 3 جنریشن غربت سے، جہالت سے دور ہو جائے گی۔ ہم رات بھر کہتے رہے اندھیرا اندھیرا اندھیرا، کچھ بھی ہونے کو نہیں ہے، لیکن ایک چراغ جلا دیں گے خود بخود اجالا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے علم بھی روشنی ہے، نور ہے۔ جیسے جیسے صحیح علم پھیلے گا، جہالت، خرابیاں یہ سب دور ہوں گی۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آگے بڑھیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن کی طرف متوجہ ہوں۔ قرآن، جیسا کہ ابھی آپ نے آیت سنا، سورہ توبہ آیت نمبر 36، آپ اس کی تاریخ اٹھائیے، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ذکر کیا کہ مہینے 12 ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا کہ اس میں سے 4 مہینے ایسے ہیں، اور یہ بھی بتلایا کہ مہینے کا تعلق کسی شخصیت سے نہیں ہے، بلکہ یہ مہینے کب بنے؟ جب زمین و آسمان پیدا کیا گیا۔ گویا اس مہینوں کا تعلق کسی شخصیت سے، کسی واقعے سے، کسی کی ہار جیت سے، کسی کی فتح سے، کسی کی شکست سے، یا کسی کی موت سے، یا کسی کی پیدائش سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ہم نے، اگر آپ برا نہ مانے تو میں کہوں، محرم کو ہم نے رکھ لیا شربت پینے کے لیے، سفر کو رکھ لیا 13 تیزی کے لیے، آخری چہارشنبے کے لیے، ربیع الاول کو ہم نے رکھ لیا جو ہے میلاد النبی کے لیے، ربیع الثانی کو ہم نے رکھ لیا 11ویں کرنے کے لیے، رجب کو رکھ لیا جو ہے کھیر پوریاں کونڈے کھانے کے لیے، رمضان کو رکھ لیا گنجی پینے کے لیے۔ ہم نے ہر مہینے کو کچھ نہ کچھ بنا لیا، حالانکہ یہ سب محترم مہینے، سب احترام کے مہینے، سب نیکی کرنے کے مہینے تھے، لیکن ہم نے ان مہینوں میں ایک ایک چیزیں ایسی بنا لی کہ لوگوں کا ذہن اب نیکیوں کی طرف نہیں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس مہینے، اس مہینے کو جس فائدے کے لیے بنایا تھا اس کی طرف نہیں جاتا ہے، اور ان رسم و رواج کی طرف جاتا ہے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن میں بار بار کہوں گا، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ جو قربانی دیے، جو شہادت دی، وہ غلط نہیں تھا، وہ اس کے لیے بہتر تھا۔ اگر واقعی کسی کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ہے تو آؤ، ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے، کھڑے ہو۔ آج دنیا کے اندر کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنی ساری تکلیفیں ہو رہی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے حق کے لیے، تو ہم بھی حق کے لیے کھڑے ہوں۔ اور یہ کب کھڑے ہوں گے؟ جب ہم سب ملیں گے تب۔ یاد رکھیے، اس واقعے سے مسلمانوں میں 2 فرقے بن گئے، اور جتنا نقصان مسلمانوں کو ان 2 فرقوں کے آپس میں اختلاف سے ہوا ہے، غیروں سے نہیں ہوا ہے۔ سب سے پہلا نقصان جو مسلمانوں کو ہوا ہے، خلافت عثمانیہ جو ٹکڑے ٹکڑے میں بٹی ہے، وہ آپس کا اختلاف تھا، کسی باہر کی طاقت کا اختلاف نہیں تھا۔ آج بھی دنیا کے دیے ہوئے ساری قدرتی چیزیں جو نیچرل ریسورس بولتے ہیں، وہ مسلمان ملکوں کو دیے گئے ہیں، لیکن ساری چیزیں بیکار پڑی ہیں، اس لیے کہ آپس کا اختلاف۔ کون ایسا مذہب ہے جس کے ماننے والوں کے پاس اتنے زیادہ ممالک ہو اور یہ سارے ممالک نیچرل ریسورس سے بھرے ہوئے ہوں؟ کون سی دنیا کی طاقت اور قوت یا قدرت یا قیمتی چیز نہیں ہے جو مسلمان ملکوں میں نہیں ہے؟ لیکن کیوں؟ صرف آپس کا اختلاف، جس کی وجہ سے الجھے ہوئے ہیں، اور یہ اختلاف کسی اور چیز کی نہیں ہے، صرف اسی چیز کی ہے کہ میں صحیح یا تم صحیح، ہم حق پر یا تم حق پر، اور اس کے بعد ساری لڑائیاں ہوتی ہیں۔
زمینی لڑائیاں ہیں. دوسری چیز عقیدے سے تعلق رکھیے. گرچہ کہ یہ موضوع میرے بعد شیخ عبد الواحد صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ بتلائیں گے آپ کو کہ صحابہ کا کیا مقام ہے. یزید کے بارے میں اہل اسلام، علماء اسلام جو حق پرست ہیں، جو نہ ادھر جاتے ہیں نہ ادھر، حق پرست، اور جو امت کو جوڑنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے کہا کہ بہتر ہے ہم اس کے بارے میں خاموشی اختیار کریں. بہتر ہے ہم اس کے بارے میں خاموشی اختیار کریں، اس لیے کہ یہ جتنی روایتیں ہیں وہ تاریخی ہیں اور تاریخ بدلتی رہتی ہے. تاریخ میں ساری خرابیاں بھی موجود ہیں. تاریخ میں دونوں چیزیں ملیں گی آپ کو. لہذا بہتر ہے کہ ہم اس کے بارے میں نہ اچھا کہیں نہ برا کہیں، خاموشی اختیار کریں. رہ گیا امام حسین رضی اللہ عنہ کا معاملہ، تو آپ ان کی شان میں، ان کی اچھائی میں اور ان کے بہتری میں یا ان کے مقام اور مرتبے میں آپ جتنے بھی احادیث واقعات ہیں یہ سب ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن کسی ایک آدمی کی دشمنی کی وجہ سے ہم صحابہ کرام کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارے پاس ابھی یہ ثابت بھی نہیں ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا اس میں کس کا ہاتھ تھا. تاریخ تو اصل بتلاتی ہے کہ اس میں پورا کا پورا کوفہ کے لوگوں کا ہاتھ تھا، اور مسلمانوں کے خلاف ایک ایسی طاقت کھڑی ہو گئی تھی جو نہیں چاہتی تھی کہ اسلام پوری دنیا میں پھیلے. لہذا ان لوگوں نے سوچا کہ ان میں جتنے اچھے اچھے لوگ ہیں ان کو ختم کر دو تاکہ ان کا مذہب خود رک جائے. اور آپ دیکھیے جب سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کو شہید کیا گیا، اس کے بعد اسلام رک جاتا ہے. تو اصل مقصد ان کا یہ تھا. خیر میں تاریخ کی چند باتوں میں آپ کو گیا، لیکن میرا موضوع تھا فضائل اور بدعت. فضائل اور بدعت. تو فضائل تو ہم نے بتایا، بدعت کیا ہے اس مہینے میں. تو میں نے آپ کو کہا کہ 4 صدی ہجری میں 2 لوگ تیار ہوئے. ایک نے دعویٰ کیا کہ میرے اندر حضرت فاطمہ کی روح آ گئی، اور دوسرے نے دعویٰ کیا کہ میرے اندر حضرت علی کی روح آ گئی، اور وہاں سے یہ سب چیزیں شروع ہوئی. آپ سمجھیے کہ یہ طریقہ کیا یہ صحیح ہے اسلام کے اعتبار سے؟ نہیں، یہ غیروں کا طریقہ ہے. یونانیوں اور چلتے چلتے جینیوں میں یہ طریقہ آیا اور ان سے اسلام میں آیا ہے. روح ایک بار ایک آدمی کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے پاس رہتی ہے. پھر آخرت میں اسی روح کو دوسرا جسم بنایا جائے گا اور اس کی زندگی چلے گی. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ روح، ایک انسان کی روح دوسرے انسان میں داخل ہو جائے. یہ غیروں کے مذہب میں ہے، اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں. لیکن اکثر ایسا ہوا ہے کہ لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے، اس لیے کہ ہم مسلمان یا ہم میں کا کتنا ہو، ایک جاہل آدمی کیوں بھی نہ ہو، نماز روزے کا پابند بھی کیوں نہ ہو، محبت رسول سے وہ بھرا ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو بھی تکلیف میں مبتلا کر لے گا، لیکن نبی اور نبی کے خاندان کے بارے میں کچھ کہا جائے کوئی مسلمان برداشت نہیں کرے گا. کریں گے آپ؟ ہرگز نہیں کریں گے ہم، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی. تو کچھ طاقتوں نے اسی کا غلط فائدہ اٹھایا کہ جب ان کو کچھ کرنا ہوا تو انہوں نے اپنے آپ کو خاندان اور اہل خاندان کی طرف منسوب کیا کہ ہمارے اندر یہ ہوا، ہم ان کے خاندان سے ہیں، ہمارا یہ تعلق، ہمارا یہ ہے. آج بھی دیکھیے جتنی غلط تحریکیں آ رہی ہیں سب اپنے آپ کو اسلام کے نام پہ ہی لا رہی. ایسی چیزوں میں ہمیں اور آپ کو ہوشیار ہونا چاہیے. تو ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بدعات، اس مہینے میں جو کچھ بدعات ہیں، یہ تعزیہ، یہ علم، یہ سب غلط ہے. اس کی کوئی ثبوت شریعت کے اندر نہیں ہے. شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں.
ہمیں اور آپ کو ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہندوستان میں یہ کب شروع ہوا اس کی بھی تاریخ سن لیجئے۔ جب مغلس آئے تو مغل ایران ہوتے ہوئے یہاں آئے، اور ایران کے بہت سے لوگ مغل سلطنتوں میں سپاہی تھے، پولیس تھے، فوج تھے، بڑے بڑے عہدے پر تھے۔ ان لوگوں کے کہنے پر ہندوستان میں یہ سب چیزیں شروع کی گئی، اس کے بعد سے ہی ہندوستان میں یہ چیزیں ہوئی، اور اس کے بعد پھر جو ہے بہت سی چیزیں۔ بہرکیف میرا ایک طریقہ وہ ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ ہر مسلمان کو میری باتیں ملانے کی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم بہت تقسیم ہو چکے ہیں، خاندانوں میں، ملکوں میں، زبانوں میں، فرقوں میں، مسلکوں میں، جماعتوں میں بہت تقسیم ہو چکے ہیں۔ اب کم سے کم ایسا کوئی کام ہونا چاہیے جو ملنے کی ہو۔ ملنے کی کون سی صورت ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب ہے، قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم ہی ہم کو جوڑ سکتا ہے، اور قرآن کریم کو کس طریقے سے سمجھنا ہے؟ صحیح احادیث کی روشنی میں، کیونکہ اگر ہر آدمی قرآن کو اپنے اپنے طریقے سے سمجھے گا تو اختلافات ہوں گے، اس لیے کہ ہر آدمی کے سمجھنے کا طریقہ الگ ہے۔ اسی لیے قرآن کو بھی حدیث، صحیح حدیث کی روشنی میں سمجھنے کے لیے کہا گیا۔ تو جب ہم صحیح احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو یہ جتنے نوحہ، ماتم، یہ سب چیزیں اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور ہم اچھا دیکھتے ہیں کہ بہت سے غیروں میں جب ان کے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو آپ دیکھیے وہ کیا کرتے ہیں۔ ان کے یہاں کرائے پر عورتیں ملتی ہیں جو آ کر روتی ہیں، چیختی ہیں، چلاتی ہیں، ایسی ویسی باتیں کرتی ہیں، ساری چیزیں کرتی ہیں۔ وہی چیز آہستہ آہستہ مسلمانوں میں آ گیا۔ ہم اس ملک میں رہتے رہتے بہت سی چیزیں ان سے سیکھ لیے، اور جتنی یہ چیزیں ہندوستان کے باہر گئی ہیں ہم ہندوستانی ہی اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، یا اگر کوئی امپورٹ کرتا ہے یہ سب چیزیں ہندوستان سے تو یہ یہیں سے جاتا ہے سب کچھ۔ تو یہ ساری چیزوں کا مرکز ہندوستان میں ہی رہا ہے، کیونکہ یہاں کے ہم اور آپ چند 5، 6، 10، 15، 20 پیڑھی پہلے دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ سب یہیں کے ہیں ہم لوگ۔ تو اسی طریقے سے ہم آہستہ آہستہ ان چیزوں کو اپنا لیے اور ہمارے اندر یہ چیزیں آ گئی۔ آپ خود دیکھیے تعزیہ الگ الگ ملکوں میں الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے۔ ساؤتھ میں بالکل الگ ہے، نارتھ میں آپ جا کے دیکھیے بالکل الگ ہوگا، بالکل الگ الگ ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اگر شریعت ہوگی تو پوری دنیا میں ایک ہوگی، کبھی وہ بدلے گی نہیں۔ دنیا کا کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ مغرب ہمارے یہاں 4 رکعت ہوتی ہے، کہے گا کوئی؟ نہیں کہے گا، اس لیے کہ وہ شریعت ہے۔ کوئی نہیں کہے گا کہ مغرب ہمارے یہاں 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت سنت واجب ہے، یہ سنت جو ہے مؤکدہ ہے، کوئی نہیں کہے گا۔ سب یہی کہیں گے 2 ہی رکعت سنت ہے مؤکدہ، اس لیے کہ وہ شریعت ہے۔ لیکن ان چیزوں کو آپ دیکھیں گے تو سب جگہ الگ الگ ملیں گے، اس کا مطلب ہے کہ یہ لوکل ہے، اور جو چیز لوکل ہوتی ہے وہ شریعت نہیں ہوتی، وہ انسانوں کی ایجاد کی ہوئی ہوتی ہے۔ تو جن کو جیسا سمجھ میں آتا ہے ویسا کرتے ہیں۔ ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اصل بات بہت سے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ شاید جو بھائی کرتے ہیں ان کی کتابوں میں شاید یہ لکھا ہو، ہاں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر بھی بڑے بڑے علماء ہیں جو ان چیزوں کے خلاف آواز اٹھائے، لیکن ان کی آواز کو دبا دی گئی، حالانکہ وہ ایسی کتابیں موجود ہیں۔ خود ان کی لائبریری میں آپ کو ملے گی ایسی کتابیں جس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ نوحہ، ماتم، یہ سب چیز صحیح نہیں ہے، لکھا ہوا۔ ہاں احترام ہے، محبت ہے، یہ الگ چیز ہے، ہمارے دل میں بھی ہے، سب کے دل میں بھی ہونا چاہیے۔ تو محبت، احترام یہ الگ چیز ہے، لیکن اس چیز کا اظہار اس طریقے سے کہ کسی غیر قوم کے طریقے سے ملتا جلتا ہو، وہ غلط ہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ کیوں کہ خاص کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان مہینوں میں اپنے نفس پر ظلم نہ کرو، فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ آخری چیز جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں، ان اختلافات میں پڑھنے سے ہمیں اور آپ کو کیا فائدہ ہے؟ کیا اللہ تعالی قیامت کے دن ہم میں سے کسی کو کھڑا کر کے پوچھے گا کہ آپ آئیے فیصلہ کیجئے کہ اگر آپ اس زمانے میں ہوتے جس وقت یہ سب اختلافات ہوئے تو آپ کس کا ساتھ دیتے؟
یا کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی یہ بات کہی اور آپ کو بھی کہتا ہوں، یہ ہم کو سوچنا ہے. آج ہم کو یہ چیز سوچنی ہے. کیا اللہ ہم سے پوچھے گا؟ کیا نہیں پوچھے گا. اللہ ہم سے کیا پوچھے گا؟ اللہ ہم سے یہی پوچھے گا کہ تمہارا عمل کیا ہے. ہمارے عمل کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھنے والا ہے. آج ہم کو اپنے عمل کی فکر نہیں ہے. جو لوگ دنیا سے چلے گئے، اور یقیناً یہ سارے کے سارے نیک لوگ تھے، تو ان کے بارے میں ہمارا اختلاف ہے، ان کے بارے میں ہمارا جھگڑا ہے، ان کے بارے میں ہماری فکریں ہیں، ان کے بارے میں ہماری کوششیں ہیں، جبکہ ہم کو چاہیے کہ اپنے عمل کی ہم فکر کریں. ہم کو اپنے عمل کی فکر کرنی چاہیے، اور ہمارا عمل کیا ہے ہمیں وہ کوشش کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم دوسرے کے عمل کے بارے میں فکر کریں جبکہ وہ سب دنیا سے چلے جا چکے. اور فیصلہ کرنے والا کون؟ اللہ ہے. ہم نہیں فیصلہ کریں گے. ہم کو کوئی اختیار نہیں ہے فیصلہ کرنے کا. میں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں سب سے زیادہ کس چیز کا ذکر؟ یہودیوں کا ذکر. کہ یہودی جس کو اللہ نے پوری دنیا پر فضیلت عطا فرمایا تھا، لیکن وہ فضیلت ان سے چھین لی گئی. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ وہ کیا کیا کام کیا اللہ کی نافرمانی میں. تو وہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے خصوصاً پہلے جز میں 4 رکوع سے لے کر 11ویں رکوع تک بیان کیا، اور اس جز کو ختم کیا ہے ایک ہی رکوع میں ایک ہی آیت 2 بار نقل کیا. کہا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. کہ یاد رکھو یہ سب ایک امت تھی جو دنیا سے چلے گئے، جو دنیا سے چلے گئے ہیں. ان کا عمل ان کے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ. تم سے ان کے عمل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا. پھر اس کے بعد جب ہم ایسی بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آپ لوگ قرآن کی بات کر رہے ہیں، حدیث کی بات کر رہے ہیں، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن یہ سارے واقعات تو قرآن حدیث کے یعنی قرآن نازل ہونے کے بعد ہوئے ہیں، ہے نا؟ اس لیے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہوا، امام حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہوا، تو اس وقت تو قرآن نازل ہونا بند ہو گیا تھا. تو قرآن میں اس کا ذکر آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ سب تو بعد میں ہوئے ہیں. یاد رکھیے قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو قیامت تک کی ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے یا نہیں ہے؟ ساری چیزوں کو قرآن نے بیان کیا. احادیث بھی جو ہیں وہ بھی ہم کو قیامت تک کے لیے رہنمائی کرنے والی چیزیں ہیں. تو لہذا یہ کہہ کر کے کہ یہ تو قرآن نازل ہونے کے بعد کے واقعات ہیں، لہذا اس کا دین سے تعلق نہیں، یہ بھی غلط ہے. ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا دین ہم کو قیامت تک کے آنے والے سارے مسائل کا حل بیان کر دیا. تو صحابہ کرام کا مقام وہ آپ جو سنیں گے قرآن کریم نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے. اور آپ نے سنا بھی آیت میں کا ایک ٹکڑا بھی آیا کہ اللہ ان سے راضی ہے. تو جن سے اللہ راضی ہے، ہم اگر ان کو برا بھلا کہیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا. تو لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مہینے میں جو فضائل ہیں اس پر عمل کریں. لیکن افسوس کہ فضائل کو ہم بھلا بیٹھے ہیں. فضائل میں یہ تھا کہ یہ پورا مہینہ خاص کر احترام کا تھا. اور احترام کے معنی نوافل، خواہ وہ روزے ہوں، ذکر و اذکار ہوں، قرآن کی تلاوت ہو، نوافل نماز ہو، صدقات و خیرات ہوں، یہ سب کام کریں. میں اکثر ایک بات اور بھی کہتا ہوں، گرچہ کہ کسی صحیح روایت سے نہیں ہے، لیکن عالم اسلام کی ایک بڑے عالم اور ساری دنیا ان کو جانتی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اپنی کتاب میں ایک حوالے کے ساتھ لکھا ہے کہ اس محرم کے 10 دنوں میں ہی اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کے ساتھ جو بھی اہم واقعات ہوئے ہیں وہ بیان کیا ہے. گرچہ کہ کوئی مستند روایت نہیں ہے، دوسرے لوگوں نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام کے جو واقعات مشہور ہیں، ان سبوں کو جو کامیابی ملی اسی محرم کے مہینے میں ملی.
تو ہمیں تو چاہیے کہ اس مہینے کی قدر کریں، احترام کریں، دعائیں کریں کہ اللہ جس طرح سارے نبیوں کو آپ نے اس مہینے میں کامیابی نصیب دی، کسی کو دشمن سے، کسی کو مصیبت سے، کسی کو بیماری سے، کسی کو اولاد عطا فرمایا، کسی کو آگ سے بچایا، اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ فرعون کے ظلم سے ان کو نجات ملی۔ تو آج ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں عبادت کر کے آج کے فرعونوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس زمانے میں تو صرف ایک فرعون تھا جو صرف بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا، کم سے کم عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیتا تھا، بچیوں کو۔ آج کے فرعون تو بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے، عورتوں کو بھی نہیں، بچوں کو، مردوں کو، بوڑھوں کو، سب کو ختم کر رہے ہیں۔ تو ان فرعونوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے پوری دنیا میں؟ تو ہمیں اور آپ کو تو آج یہ کام کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ جو ہی یہ پہلا دن ہوا، سال کے پوری دنیا کے لوگ اپنا نیا سال خوشی سے شروع کرتے ہیں، صرف مسلمان ہی ایک ایسا ہے کہ نیا سال شروع ہوتے ہی اتنا مشہور کر دیا گیا کہ بس ماتم کا مہینہ، غم کا مہینہ اور افسوس کا مہینہ بتا دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سال بھر ماتم ہی کرتے رہتے ہیں۔ کاش اچھا ہوتا کہ اس مہینے میں ہم کثرت سے عبادت کرتے، اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگتے۔ نیا سال شروع ہو رہا ہے زندگی کا، تو ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ پچھلے دنوں میں جو کوتاہی، جو کمی، جو خرابی، جو غفلت، جو سستی ہوئی، ان سبوں کو معاف فرما۔ کم سے کم آنے والے دن میں ایک نیا اسلامی کیلنڈر شروع ہو رہا ہے، اے اللہ اب ہمیں نیک توفیق عطا فرما، ہمیں نئی زندگی، نئے عبادت کرنے کی، ایمان میں مضبوطی کی، عمل کے اخلاص کی، اس کی توفیق عطا فرما۔ اس طریقے سے ایک نئی زندگی شروع کرتے۔ لیکن افسوس ہوا کہ یہ مہینہ آتے ہی ہم نے سمجھ لیا کہ یہ ماتم کا، غم کا مہینہ ہے۔ یہ غلط بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ماتم اور غم اس مہینے کا سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ جس مہینے میں جتنے اچھے واقعات ہوئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اسی مہینے میں شہادت ملی، اور صحابہ کرام شہادت کے لیے تڑپتے تھے۔ صحابہ کرام شہادت کے لیے تڑپتے تھے، خوشی کرتے تھے۔ اگر ان کو شہادت کی زندگی ملتی تھی، شہادت کی موت ان کو نصیب ہوتی تو خوش ہوتے تھے وہ۔ تو ان کی شہادت پر کہ اللہ نے ان کو شہید ہونے کے لیے مبارک مہینے کا انتخاب فرمایا۔ تو ہمیں اور آپ کو غم کرنے کا یہ مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، احترام کا مہینہ ہے۔ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں، ذکر و اذکار، اپنے لیے بھی دعائیں، سارے دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی دعائیں، اور ان سب کو کریں۔ اور سب سے بہترین عبادت کہ 9، 10 یا 10، 11 آپ روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جو میرا وقت تھا اس کے مطابق میں نے جو کچھ باتیں کہی ہیں، اس میں جو بھی سچ ہے، حق ہے، وہ اللہ کی طرف سے، اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی ایسی بات جو شریعت کے خلاف ہو، اور مجھے یقین ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر پھر بھی ہو گئی ہو تو اللہ مجھے بھی معاف کرے، آپ کو بھی معاف کرے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے سے بھی محفوظ رکھے۔ ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم کو حق دکھلائے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل دکھلائے اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نبی ہم کو یہ دعا سکھلائے ہیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اللہ ہم کو حق دکھلائیے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غور کیجئے اس دعا پر کہ صرف حق معلوم ہونا کافی نہیں ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ بہت سے نان مسلم بھی کہتے ہیں اسلام حق ہے، اسلام صحیح ہے، کتابیں بھی لکھ دیتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے ہیں۔ کیا وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں، یہی غلط غور کرنے کی چیز ہے کہ صرف حق جاننا کافی نہیں ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اور صرف عمل جاننا اور عمل کرنا ہی کافی نہیں ہے، ساتھ ساتھ باطل کو بھی معلوم کرنا ہے، اور صرف معلوم ہی ہونا کافی نہیں ہے کہ یہ باطل ہے، بلکہ اس سے بچنا بھی ہے۔ دونوں چیزیں اس دعا کے اندر کہ اللہ ہم کو حق دکھلائیے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل دکھلائیے اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ میں مانتا ہوں کہ یہ گلاس فل پانی ہے، فائدہ مند ہے، اور زہر ایک قطرہ ہی ہے۔ اب آدمی کہے کہ نہیں پانی زیادہ ہے، زہر تو کم ہی ہے، کیا کوئی آدمی پسند کرے گا اس کو؟
یا چلیے زہر چھوڑیے، کوئی گندگی ہی صحیح، ایک چھوٹی سی غلاظت ہی صحیح. کوئی آدمی کہے گا کہ نہیں غلاظت تو کم ہے، نہیں، طبیعت نہیں مانے گی. تو اسی طریقے سے کہا گیا کہ باطل کو جانو اور اس سے بچنا بھی ہے، تب اللہ کی مدد آتی ہے. حق پر رہیں گے تبھی اللہ کی مدد آئے گی. ورنہ کیا وجہ ہے آج ہماری تعداد بڑھتی جا رہی ہے، طاقتیں قوتیں بڑھتی جا رہی ہے، پھر بھی آج پوری دنیا مسلمانوں پر ایسے دوڑ رہے ہیں، مسلمان ملکوں پر اور مسلمانوں پر، جیسے ایک بھوکا انسان دسترخوان کی طرف بھاگتا ہے یا نہیں؟ کیا وجہ اس کی؟ کیا میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج زمین پر سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے مسلمان ہیں. حق، ان کا دین بھی حق ہے، ان کا طریقہ صحیح ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کی مدد نہیں آتی. تو کیوں؟ اس لیے کہ ہم باطل کو دیکھتے ہوئے بھی ہم خاموش بیٹھے ہیں، باطل کو جانتے ہیں لیکن اس سے بچتے نہیں ہیں. تو کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ بہرکیف اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو بھی حق دکھلائے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل دکھلائے اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، ہمارے آنے والی نسل کو بھی، بیوی بچوں کو، سب کو بھی صحیح اسلام کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح اسلام پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور جو کچھ بھی ہم نیکیاں کریں اللہ تعالیٰ اسے قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ کے سامنے صحابہ کرام کا مقام اور ان کے فضائل یا اہل بیت، اس کے تعلق سے شیخ عبد الواحد عمری مدنی حفظہ اللہ خطاب فرمائیں گے. میں پہلے ان سے معذرت کر لیا ہوں، آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں کہ میری مصروفیت کی وجہ سے میں آپ سے اجازت لے کر جانا چاہتا ہوں.